مشاجرات شجر سے ہے، اور شجر کا معنی درخت ہے، اور درختوں کا حسن پتوں کے ٹکرانے میں ہوتا ہے، بکھرنے میں نہیں۔ تو دین کا حسن ہی مشاجرات صحابہ ہے۔ اب یہ موضوع ایک عجیب ہے، اس کو علامہ صاحب جیسا آدمی سمجھا سکتا ہے، میرے اندر اس کی استعداد یا طاقت نہیں، لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی کا دور ان مشاجرات میں سے ایک ہے کہ جس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، عظمت کا احترام بھی ضروری ہے، ان کا تقدس بھی ضروری ہے، اس پہ تنقید کا حق بھی نہیں ہے، لیکن اس پر بحث کی اجازت نہیں۔ وہاں متشابہات کی بحث کی اجازت نہیں، یہاں مشاجرات پہ بحث کی اجازت نہیں۔ وہاں بھی ایمان لانا ضروری، یہاں بھی ایمان لانا ضروری، اس کو بھی قرآن سمجھنا ضروری، اس کو بھی صحابی سمجھنا ضروری، اس کی بھی عظمت ضروری، اس کی بھی عظمت ضروری۔ اس پہ تنقید کرنے والا بھی کافر ہوگا، ان پہ تنقید کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ صحابہ کون ہیں؟ دین اسلام کے موقع کے گواہ۔ گواہ پر جرا ہو جائے تو کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی دشمن نے اسلام کی کسی مسئلے میں مخالفت کی ہے تو اس نے اس عنوان سے نہیں مخالفت کی، نہ اس نے حدیث کا انکار کیا، نہ قرآن کا انکار کیا، نہ پیغمبر کی عظمت کا انکار کیا۔ جو نبی اور امت کے درمیان ذریعہ تھے دین پہنچانے کا، قرآن کے موقع کے گواہ تھے، سنت کے موقع کے گواہ تھے، حضور کے دین کے اترنے کے گواہ تھے، جبریل کے آنے کے گواہ تھے، نبی کے بتانے کے گواہ تھے، پیغمبر کی اداؤں کے گواہ تھے، نبی کی وفاؤں کے گواہ تھے، محبت محبوب کے ایک عمل کے گواہ تھے۔ ان پر جرا شروع کی، صدیق ایسا، عمر ایسا، طلحہ ایسا، زبیر ایسا۔ جب ان پہ جرا ہوگی تو یقیناً زور ہو جائے گا، گواہ پر جرا ہو جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام تب باقی ہے جب صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ پر جرا ہو تو نہ اسلام رہتا ہے، نہ ایمان رہتا ہے، نہ نبوت کا نشان۔ میری عادت ہے میں اپنے بڑوں کی باتیں نقل کرتا ہوں، میری اپنی کوئی بات نہیں، اور میں اسی کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ ایک تقریر میں انہوں نے بڑے سادے دو لفظ ارشاد فرمائے کہ لوگوں، حضور کون ہیں اور صحابہ کون ہیں؟ فرمایا آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کے کمالات کو جمع کرو تو حضور بنتے ہیں، اور حسن نبوت کو کھولو تو صحابہ قاسم العلوم والخیرات منبع الفیوز والبرکات حجت الاسلام والمسلمین مولانا قاسم نانوتوی نے بڑا عجیب چیز فرمایا تھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھی میں ہیں، تیرے کمال نہیں کسی میں مگر دو چار، آدم کی انابت، نوح کا ولولہ تبلیغ، ابراہیم کا جوش توحید، اسحاق کی رضا جوئی، یوسف کا حسن، لوط کی حکمت، دانیال کی محبت، زکریا کا وقار، یحییٰ کی پاکدامنی، موسیٰ کے کمالات، عیسیٰ کے معجزات، سب کو جمع کرو تو محمد بنتے ہیں، اور حسن نبوت کو کھولو، حضور سچے ہیں تو ابوبکر صدیق بنے ہیں، آقا منصف ہے تو عمر عادل بنے ہیں، حضور باحیا ہے تو عثمان بنے ہیں، محبوب بہادر تو علی بنے ہیں، پیغمبر نے سیاست سکھائی ہے تو معاویہ بنے ہیں، پیغمبر کا حادثہ ہے تو ابو ہریرہ حافظ الحدیث بنے ہیں، نبی نے قرآن کی وضاحت کی ہے تو ابن عباس بنے ہیں، پیغمبر نے فقہی مسائل سمجھائے تو ابن مسعود بنے ہیں۔ بھئی حضور کے حسن کو کھولتے جاؤ جماعت صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابي جلد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عظمت صحابہ کانفرنس برمنگم میں انتہائی محترم حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی کی نگرانی میں انعقاد پذیر ہے۔ پچھلے دنوں 21ویں سالانہ سیرت کانفرنس جو جامع مسجد علی برمنگم میں ہوئی، اس میں حاضری کہ اللہ نے سعادت بخشی حضرت اقدس قاری قصب الحق صاحب کی وساطت سے، تو اسی نسبت سے یہاں رہنا پڑا، اللہ نے آج موقع عطا کیا ہے۔
عظمت صحابہ کے حوالے سے مسلسل گفتگویں ہو رہی ہیں، اور میرے بعد مفسر قرآن مولانا انیس احمد صاحب الگرامی اور پھر ہم سب کے مخلوق محترم اور میرے استاد مکرم حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت ظلہ، ان کی دو اہم گفتگویں ہوں گی۔ صحابہ کرام پر دو تین مختصر سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک عالم بزرگ گزرے ہیں سید نور حسن شاہ بخاری رحمہ اللہ۔ میری عادت ہے میں اپنے بڑوں کی باتیں نقل کرتا ہوں، میری اپنی کوئی بات نہیں، اور میں اسی کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ ایک تقریر میں انہوں نے بڑے سادے دو لفظ ارشاد فرمائے کہ لوگوں حضور کون ہیں اور صحابہ کون ہیں۔ فرمایا آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کے کمالات کو جمع کرو تو حضور بنتے ہیں، اور حسن نبوت کو کھولو تو صحابہ بنتے ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات منبع الفیوز والبرکات حجت الاسلام والمسلمین مولانا قاسم نانوتوی نے بڑا عجیب جملہ فرمایا تھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھی میں ہیں، تیرے کمال نہیں کسی میں مگر دو چار، آدم کی انابت، نوح کا ولولہ تبلیغ، ابراہیم کا جوش توحید، اسحاق کی رضا جوئی، یوسف کا حسن، لوط کی حکمت، دانیال کی محبت، زکریا کا وقار، یحییٰ کی پاکدامنی، موسیٰ کے کمالات، عیسیٰ کے معجزات، سب کو جمع کرو تو محمد بنتے ہیں، اور حسن نبوت کو کھولو، حضور سچے ہیں تو ابوبکر صدیق بنے ہیں، آقا منصف ہے تو عمر عادل بنے ہیں، حضور باحیا ہے تو عثمان بنے ہیں، محبوب بہادر تو علی بنے ہیں، پیغمبر نے سیاست سکھائی ہے تو معاویہ بنے ہیں، پیغمبر کا حافظہ ہے تو ابو ہریرہ حافظ الحدیث بنے ہیں، نبی نے قرآن کی وضاحت کی ہے تو ابن عباس بنے ہیں، پیغمبر نے فقہی مسائل سمجھائے تو ابن مسعود بنے ہیں۔ بھئی حضور کے حسن کو کھولتے جاؤ جماعت صحابہ۔ ایک بات مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی، میں نے کہا میں اپنے بڑوں کی باتیں نقل کرتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کون ہیں؟ دین اسلام کے موقع کے گواہ، گواہ پر جرا ہو جائے تو کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی دشمن نے اسلام کی کسی مسئلے میں مخالفت کی ہے تو اس نے اس عنوان سے نہیں مخالفت کی، نہ اس نے حدیث کا انکار کیا، نہ قرآن کا انکار کیا، نہ پیغمبر کی عظمت کا انکار کیا۔ جو نبی اور امت کے درمیان ذریعہ تھے دین پہنچانے کا، قرآن کے موقع کے گواہ تھے، سنت کے موقع کے گواہ تھے، حضور کے دین کے اترنے کے گواہ تھے، جبریل کے آنے کے گواہ تھے، نبی کے بتانے کے گواہ تھے، پیغمبر کی اداؤں کے گواہ تھے، نبی کی وفاؤں کے گواہ تھے، محبت محبوب کے ایک عمل کے گواہ تھے۔ ان پر جرا شروع کی، صدیق ایسا، عمر ایسا، طلحہ ایسا، زبیر ایسا، جب ان پہ جرا ہوگی تو یقیناً زور ہو جائے گا۔ گواہ پر جرا ہو جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام تب باقی ہے جب صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ پر جرا ہو تو نہ اسلام رہتا ہے، نہ ایمان رہتا ہے، نہ نبوت کا نشان رہتا ہے۔ ایک بات اور پوری توجہ سے، مجھ سے پہلے میرے بھائی صاحبزادہ مولانا یحییٰ عباسی صحابہ پر ایک بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کہ انبیاء کے کمالات کا صحابہ، اور انہوں نے ایک تطبیق دی تھی کہ وہاں بھی 1,24,000، یہاں بھی 1,24,000، وہاں بھی 313، یہاں بھی 313 بدر میں، وہاں بھی اشرا مبشرہ، یہاں بھی اشرا مبشرہ، بڑی خوبصورت تطبیق تھی، اور اس میں وہ بہت ساری باتیں وہ کھولنا چاہتے تھے، لیکن وہی وقت کی نزاکت کہ مجھے صرف 10 منٹ ٹائم دیا گیا ہے تو میں اس پر تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ میں اس کے ساتھ ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ کے بقول کہ قرآن مجید حضور کی سیرت ہے، کہہ دو حضور کی۔ اب میں ایک لفظ کہتا ہوں، حضور کی علمی سیرت کا نام قرآن ہے، عملی سیرت کا نام صحابہ۔ شیخ بیٹھے ہیں، لوگوں سے پڑھا ہوا سبق ہے، علمی سیرت کا نام قرآن ہے اور عملی سیرت کا نام صحابہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علم اور عمل میں تطبیق ہونا ضروری ہے۔ جس کا علم اور عمل ایک جیسا نہیں ہے اس کو دنیا منافق کہا کرتی ہے۔ تو قرآن اور صحابہ ایک ہیں، ذرا اس زاویے سے دیکھیے، اس تناظر میں دیکھیے۔ قرآن 23 سال کے عرصے میں اترا، صحابہ بھی 23 سال میں جماعت مکمل ہوئی۔ قرآن مکین کریم کی صورتیں بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، یا مکی ہے یا مدنی ہے۔ محبوب کے کلمہ پڑھنے والے یہاں بھی دو حصوں میں تھے، یا مہاجر تھے یا انصار تھے۔ اور پھر اس کو تھوڑا سا اور آگے لے چلوں تو آپ توجہ کریں، پوری توجہ سے بات کو سمجھنا۔ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں علماء کہتے ہیں دو قسم ہیں، ایک ہیں محکمات اور ایک ہیں متشابہات۔
اب اس بحث کو چھیڑوں تو بات لمبی ہو جائے گی، یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اساتین علم اور یہ علماء آپ کو سمجھائیں گے۔ خلاصہ عرض کرتا ہوں، محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن میں احکام واضح ہیں، ان پر عمل فرض ہے، اس پہ بحث کی اجازت نہیں۔ اور متشابہات قرآنی وہ آیات ہیں جو ان کی وضاحت تو نہیں لیکن ان کو پڑھنے کا ثواب بھی ویسے جیسے محکمات کا ہے، ان پر ایمان بھی ویسے جیسے محکمات پر ہے، ان کی تعظیم بھی ویسے جیسے محکمات کی ہے، لیکن ان پر بحث کی اجازت نہیں، اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتے یوم یکشف عن ساق، اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں نے کوئی شلوار پہنی ہوئی ہے اوپر کریں گے پنڈلی ظاہر ہوگی، یہ مسئلہ ایک استعارہ ہے، تشبیہ ہے سمجھانے کے لیے، لیکن یہ مشابہات میں سے ہے، اس کی تہ کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ صحابہ کا ایک طبقہ وہ جو محکمات، اور وہ صدیق عمر عثمان کا زمانہ جو محکمات کا زمانہ ہے، اس پر عمل ضروری ہے، جو کیا ہے، جو کر کے دکھایا ہے، جو سمجھایا ہے، جو بتایا ہے، وہی ہمارا دین ہے، اس پہ بحث کی اجازت نہیں، اس پہ تکرار کی اجازت نہیں، اس سے انحراف کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی اس سے منحرف ہو جائے گا تو وہ گویا دین سے منحرف ہو رہا ہے، تو یہ محکمات ہیں۔ اور دوسری چیز ہے متشابہات قرآنی آیات میں، جیسے بہت ساری آیتیں ہیں ان پر بحث کی اجازت نہیں، ایمان لانا فرض ہے، لیکن صحابہ کے لیے ایک لفظ ہے، اس کا نام ہے مشاجرات۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ مشاجرات۔ اور یہ بات میں محدث کبیر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی نقل کرتا ہوں کہ صحابہ کے اختلاف کو مشاجرات کو کہا جاتا ہے، اسے اختلافات نہیں کہا جاتا، کہ مشاجرات شجر سے ہے، اور شجر کا معنی درخت ہے، اور درختوں کا حسن پتوں کے ٹکرانے میں ہوتا ہے، بکھرنے میں نہیں۔ تو دین کا حسن ہی مشاجرات صحابہ ہے۔ اب یہ موضوع ایک عجیب ہے، اس کو علامہ صاحب جیسا آدمی سمجھا سکتا ہے، میرے اندر اس کی استعداد یا طاقت نہیں، لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی کا دور ان مشاجرات میں سے ایک ہے کہ جس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، عظمت کا احترام بھی ضروری ہے، ان کا تقدس بھی ضروری ہے، اس پہ تنقید کا حق بھی نہیں ہے، لیکن اس پر بحث کی اجازت نہیں۔ وہاں متشابہات کی بحث کی اجازت نہیں، یہاں مشاجرات پہ بحث کی اجازت نہیں۔ وہاں بھی ایمان لانا ضروری، یہاں بھی ایمان لانا ضروری، اس کو بھی قرآن سمجھنا ضروری، اس کو بھی صحابی سمجھنا ضروری، اس کی بھی عظمت ضروری، اس کی بھی عظمت ضروری۔ اس پہ تنقید کرنے والا بھی کافر ہوگا، ان پہ تنقید کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ صحابہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، دین پہنچنے کا ذریعہ صحابہ۔ ایک بات آخری، میرے خیال ہے 1 منٹ باقی رہ گیا ہے، میں بات کہہ کے ختم کرنا ہوں، سب کی توجہ میری طرف رہے، اس بات کو سمجھیں، پوری توجہ کہ دین وہ جو صحابہ نے سمجھایا، جو قرآن میں ہے، معذرت کے ساتھ بالکل حوصلے سے کہہ رہا ہوں اور باہوش آواز، جس کو تم قرآن سے سمجھو وہ بھی دین نہیں، جسے تم حدیث سے سمجھو وہ بھی دین نہیں، دین وہ جو صحابہ نے سمجھایا۔ بلکہ اگلی بات بڑی حوصلے سے کہنی پڑتی ہے، لیکن کہہ دیتا ہوں کہ جو کچھ حضور نے کیا وہ سب ہمارے لیے ضروری نہیں، ہمارے ذمہ وہی جو صحابہ نے کیا۔ توجہ سے بات کو سمجھے، میں بالکل بات سمیٹ رہا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ یہ دائیں بائیں دو بڑے علم کے پہاڑ بیٹھے ہیں اور دونوں کو ذرا دیوبند بیٹھے ہیں، حضرت علامہ صاحب بھی اور مولانا ابوالکرامی صاحب دامت اللہ بھی۔ توجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے کیا، پھر دیکھ کر صحابہ نے وہ کام کیا، یہ دین ہے۔ سارے کہے تو یہ حضور نے کیا، صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے کیا، پھر صحابہ نے بھی ویسے کیا، وہ کیا ہے بھائی؟ سارے بولو، سنت ہے، دین ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ سنت سے معنی مراد ہے حضور کا طریقہ، اور جماعت کا معنی ہے کہ وہ طریقہ جو صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، ہم اس کے پابند ہیں۔ جو کوئی شخص حدیث پڑھ کے اپنے دماغ سے مفہوم نبی کی سنت کا نکالے، قرآن پڑھ کے پرویزو کی طرح اپنے دماغ سے مفہوم نکالے، حدیث پڑھ کے کوئی غیر مقلدوں کی طرح اپنے دماغ سے مفہوم بنائے، وہ دین نہیں، دین وہ ہے جو سبھی کے صحابہ۔ حضور نے ایک کام کیا، صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے کیا، لیکن صحابہ نے نہیں کیا۔ دیکھ کر بھی، بولو دیکھ کر بھی
تو وہ کرنا دین نہیں، اس لیے کہ صحابہ نے نہیں کیا، دین ہوتا تو صحابہ کرتے۔ اب یہ جو حضور نے کیا ہے یا پیغمبر کی خصوصیت ہوگی یا حضور کا معجزہ ہوگا یا کوئی اور سبب ہو سکتا ہے، دین ہوتا تو صحابہ ضرور کرتے۔ مثلا چھوٹی سی بات، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کا عملی نمونہ صحابہ ہے۔ بڑا مشکل لفظ ہے کہہ رہا ہوں، حضور نہیں صحابہ۔ قرآن نے کہا مسئلہ وسلہ صبر ربا، 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی، 4 شادیاں بھی کر سکتے ہو۔ حضور نے کتنے کی؟ سارے بولو۔ صحابہ نے دیکھی کہ کی۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ قرآن پہ عملی نمونہ اس آیت کے تحت کس کی زندگی؟ صحابہ۔ سارے کہو صحابہ کی۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ اس کو سمجھیے میری بات کو۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے 11 شادیاں کی، لیکن صحابہ نے نہیں کی۔ اب یہ 11 کا ذکر حدیث میں تو ہے۔ جو شخص یہ کہے میں صرف حدیث کو مانتا ہوں، حدیث پہ عمل کرتا ہوں، وہ بے شک کرے، لیکن یہ علماء بیٹھے ہیں وہ 5ویں کرے گا تو پہلی 4 کی بھی چھٹی، ایمان کی بھی چھٹی۔ ہاں یہ علماء سے تحقیق، میں اس موضوع کو نہیں چھوڑتا، پہلی 4 کی بھی چھٹی، ایمان کی بھی چھٹی، پھر جس کے حوالے جس کا جی چاہے لے جائے۔ میں اور بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور نے 11 کی، صحابہ نے دیکھی، لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تو اب شریعت 4 ہے 11 نہیں، وہ نبی کی خصوصیت ہے، شریعت وہ ہے جو صحابہ۔ اس پر بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس کی ایک اور مثال چھوٹی سی دے۔ حضور نے ایک کام نہیں کیا اور صحابہ نے بھی دیکھا کہ نہیں کیا، لیکن پھر صحابہ نے اس کو کیا۔ حضور نے وہ کام، صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضور نے، لیکن حضور نے صحابہ نے اس کو کیا۔ اب کرنا کہہ دو، اب کرنا، اونچی بات سے اب کرنا۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، حضور نے دعا مانگی تھی اللہم بارک لنا فی الرجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب کر اور رمضان تک پہنچا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کے اتنی زندگی کی دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ رمضان نصیب کر دے۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی زیادہ ہوتی ہے، عبادت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میں تراویح کی بحث نہیں کرتا، وہ علماء سمجھائیں گے، میں ایک اور مسئلہ پوچھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے کسی رمضان میں الحمد سے والناس تک پورا قرآن کبھی نہیں پڑھا۔ پریشان ہو گئے؟ صحیح کہہ رہا ہوں، علماء بیٹھے بڑے بڑے مستقل طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ کبھی نہیں پڑھا، کیوں کہ ذوالحج کو تو جا کے ہوئی تھی تکمیل، رمضان تو 2 مہینے پہلے گزرا تھا، مکمل کبھی ہوا ہی نہیں، تو نے پڑھا۔ لیکن آپ رمضان میں بدعت سمجھ کے پڑھتے ہیں یا شریعت سمجھ کے؟ بدعت سمجھ کے پڑھتے ہیں یا سنت سمجھ کے؟ حضور کی صحابہ کی۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے ایسے نہیں پڑھا، لیکن صحابہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ 3 دن حضور نے تراویح پڑھی اور اس کی وضاحت نہیں کہ کتنی رکعتیں تھی، لیکن صحابہ نے اس کا اہتمام بھی کیا ہے، اس کی تکمیل بھی کی ہے، اور کم از کم 20 ہے، زیادہ کی تو جناب امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تو 38 تراویح تک چلی جاتی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دین وہ جو صحابہ نے بتایا، تو جو کام صحابہ نے کیا، صحابہ کے نقش قدم پر رہو گے تو دین پر رہو گے، صحابہ کو چھوڑو گے دین سے ہٹ جاؤ گے۔ اب اگلی بات سمجھو، حضور کی زندگی کے 2 حصے تھے، ایک دن ایک رات۔ دن جلوت ہے، رات خلوت ہے۔ رات کی زندگی گھر والوں نے بتائی، دن کی زندگی باہر والوں نے بتائی۔ گھر والے ازواج ہیں، باہر والے اصحاب ہیں۔ ازواج پر بھی ایمان فرض ہے، اصحاب پر بھی ایمان فرض ہے۔ ان کی عزت قرآن نے کہا کہ خبردار، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اپنی جان سے زیادہ پیارا ہو، نبی کی بیوی ماں سے زیادہ پیاری ہو۔ جب تک اپنی ماں سے زیادہ ان کی تعظیم نہیں، وہ حرامی تو ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ازواج رسول کا احترام بھی ہم پہ فرض ہے، اصحاب رسول کا احترام بھی فرض ہے۔ وہ بھی ہمارے دین سمجھنے کا معیار ہے، یہ بھی ہمارے دین سمجھنے کا معیار ہے۔ اندر کی زندگی ازواج نے بتائی ہے، باہر کی زندگی صحابہ نے بتائی ہے۔ دین اس لیے محفوظ ہے کہ صحابہ اور ازواج
ازواج رسول کا تقدس محفوظ ہے، اس لیے ہم سب کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اور یہی میرا آپ کو پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ اصحاب رسول، ازواج رسول کی عزت، اہل بیت رسول کا تقدس، اس کی حفاظت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ نبوت کے عینی گواہ وہی ہیں، قرآن پہنچانے کا ذریعہ وہی ہیں، دین سمجھانے کا ذریعہ وہی ہیں، ان کے بغیر نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ نبی سمجھ آتا ہے، نہ دین سمجھ آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عملی زندگی